اصول آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے زندگی میں لازم و مظلوم کرو گے رستے پہ۔ اور اسی طرح آپ فلائٹ میں بیٹھو گے تو آپ کے سائیڈ میں سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے گپ شپ کرو گے، اس سے اپنے تعارف کرواؤ گے، اور اس کا تعارف سوچ رکھنے والے لوگ ایک ایسے زہریلے دوئے کی مانند ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کی بصیرت کو گفتگو میں شیشے جیسی سفیدی اور عمل میں ایسی وضاحت موجود ہو کہ اس سے واسطہ پڑھنے والا کوئی بھی شخص کبھی ذہنی الجھن یا فریب کا شکار نہ ہو۔ دگنا پالیسی نہیں چلائیں گے، آپ کے دل میں کچھ اور، زبان میں کچھ اور، تو آپ سے یہ معاشرہ دور ہو جائے گا۔ کامیابی کا راستہ پھولوں کی سیج سے نہیں بلکہ کانٹوں سے بری مسافت ہے۔ کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا انشاءاللہ میں کر دوں گا یا میں کر سکتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں خودی سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر بیج کو تنو درخت بننے کے لیے زمین کے سینے میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شخصیت سازی کے 6 اصولوں پہ بات کریں گے۔ زندگی گزارنا ایک فن ہے لیکن شعور کے ساتھ زندگی گزارنا عبادت ہے۔ آج ہم 6 ان اصولوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہر انسان ایک منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوشش پہ لگا ہوا ہے، یا اس نے اپنا پروگرام بنایا کہ مجھے کسی منزل پہ جانا ہے، یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے، یا کسی ویژن کو پورا کرنا ہے، تو اس کو 6 یہ اصول ضروراً اپنے اوپر لاگو کرنے پڑیں گے۔ وہ 6 اصول وہ ہوں گے جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو اسٹڈی کریں گے، حدیث کو اسٹڈی کریں گے، تو وہ 6 اصول آپ کو ضرور ملیں گے۔ دنیا میں لیڈر بننے کے لیے جو دنیا کا عظیم لیڈر اللہ کا رسول ہے، اس کی زندگی حیات مبارکہ کو آپ پڑھو گے تو یہ 6 اصول آپ کو ملیں گے۔ آج کے دور میں جو کتاب لکھے جا رہے ہیں انسان کے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، انسان کے ٹائم مینجمنٹ کے لیے، انسان کے تھنکنگ اسکیل کے لیے، تو اس میں یہ 6 اصول بنیادی طور پر موجود ہیں۔ یہ 6 اصول آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے زندگی میں لازم و مظلوم کرو گے۔ تو سب سے پہلی اصول ہوگی، اس اصول سے پہلے میں ایک کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، سوچو اور امیر بنو۔ اس کتاب میں تیسرا جو ہے لیسن ہے، اس میں ہے ماسٹر مائنڈ۔ ماسٹر مائنڈ کہا گیا ہے اس بندے کو جو آپ کا دوست ہے، آپ کے مائنڈ کا ماسٹر ہے، آپ کے مائنڈ کو چینج کر سکتا ہے، آپ کو ویژن دے سکتا ہے، آپ کو ویژنری بنا سکتا ہے، آپ کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، یا آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، یا آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ۔ تو اگر آپ کے دوست یا آپ کے خاندان والے یا جس علاقے میں آپ رہائش کر رہے ہو یا جہاں پہ آپ کے ارد و گرد میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ شعوری نہ ہو، اگر وہ منفی کردار کے لوگ ہو، تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا، رشتے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹائم ریلیشن، ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم گزرے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہو، آپ بس میں بیٹھے ہو، اکیلے آپ کے سائیڈ میں کوئی بندہ بیٹھ گیا تو وہ آپ کو، یہ سفر کراچی سے اسلام آباد ہو یا کراچی سے کہیں پہ بھی ہو، تو آپ کو یہ 10-12 گھنٹے میں ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ اپنا تعارف کرو گے، وہ اپنا تعارف کرے گا۔ تو سفر میں اسے کہتے ہیں ٹائم ریلیشن، کیونکہ یہ سفر صرف، یہ رشتہ صرف وقت کا ہے۔ جب آپ اپنے منزل پہ پہنچ گئے تو وہ اپنے راستے پہ چلے گا، آپ اپنے راستے پہ۔ اور اسی طرح آپ فلائٹ میں بیٹھو گے تو آپ کے سائیڈ میں سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے گپ شپ کرو گے، اس سے اپنے تعارف کرواؤ گے، اور اس کا تعارف سن کے آپ ان سے تعلقات بنانا شروع کرو گے تاکہ یہ وقت صحیح گزرے۔ اسے کہتے ہیں ٹائم پاس، ٹائم ریلیشن۔ دوسرا ہوتا ہے جغرافیہ ریلیشن۔ یہ اکثر جو آؤٹ آف کنٹری اوورسیز والے لوگ ہیں، ان کو یہ جغرافیہ ریلیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں علاقائی رشتے۔ آپ جو کراچی میں رہائش کر رہے ہو تو وہ جب کراچی والا کوئی ملے گا تو آپ کو پسند ہوگا، بھئی میرے خود کے علاقے کا ہے، آپ ان سے ملو گے، گپ شپ کرو گے، اپنے قصے بیان کرو گے، اس کا سنو گے، اپنے دل کے حال سناؤ گے، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری میں زندگی ایسا ہے، بندہ کسی اپنے کو ملتا ہے لگتا ہے ماں باپ سے ملا ہوا ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تھرڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلڈ ریلیشن، آپ کے خون کا رشتہ، آپ کا بھائی ہو گیا، آپ کا ماموں ہو گیا، آپ کا چاچا ہو گیا، آپ کا والد صاحب ہو گیا، یہ بلڈ ریلیشن ہے۔ پانچواں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریلیجس ریلیشن، مذہبی رشتہ۔ آپ نے دیکھا کسی مفتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ مختلف قسم کے رشتے ہیں۔ تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں
ان کا کردار، ان کا نظریہ، ان کا سوچ منفی ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں صرف ٹائم پاس کے لیے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اور کچھ خود بھی نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. انسانی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بہت حد تک ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی صحبت میں ہم دن رات بسر کرتے ہیں. اس لیے یہ امر نہایت ناگزیر ہے کہ آپ اپنے ذہنی اور قلبی توانائی کی حفاظت کے لیے ان تمام افراد سے مکمل قطع تعلقی کریں یا مکمل ناطہ توڑ لیں جو آپ کے بلند ارادوں میں شکوک و شعبے کے کانٹے بوتے ہیں اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی کوشش کی حوصلہ شکنی کرنا اپنا فرض العین سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، منفی سوچ رکھنے والے لوگ ایک ایسے زہریلے دوئے کی مانند ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کی بصیرت کو دھندلا کر دیتے ہیں بلکہ آپ کو اس باطل یقین پر مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ کی محنت کبھی رنگ نہیں لائے گی. لہٰذا اپنی ترقی کے لیے ان سے دوری اختیار کرنا کوئی بزدلی نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کی طرف پہلا جرأت مندانہ قدم ہے. آپ جس بندے کے ساتھ بیٹھے ہو اگر وہ نگیٹو ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ان سے کنارہ کشی کرو. حضرت علی کا قول ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں سے ثابت ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اس کا دوست کیسا ہے. اگر آپ کا دوست ویژنری نہیں ہے تو سب سے پہلے اس دوست کو چھوڑ دو، اپنے لیے الگ ویژن بنا کے نیا راستہ اپناؤ. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے انسان کو منافقت سے بچایا ہے. منافقت وہ ہوتے ہیں جس کا دل میں کچھ اور ہو یا زبان پہ کچھ اور ہو، یا آپ سے کچھ اور بات کریں اس کے دل میں کچھ اور چھپا ہو، یا کسی اور سے کچھ اور بات کرے یا آپ سے کچھ اور بات کرے. اگر اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتے ہو، اگر آپ کو اپنے منزل کو پانا چاہتے ہو، تو ایک باکردار اور بااعتماد شخص کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں شیشے جیسی سفیدی اور عمل میں ایسی وضاحت موجود ہو کہ اس سے واسطہ پڑنے والا کوئی بھی شخص کبھی ذہنی الجھن یا فریب کا شکار نہ ہو. آپ اتنا کلیئر ہو، آپ کا سوچ، آپ کا خیالات، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کا طریقہ گفتگو، کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یا آپ سے جس بندے کا تعلق ہے وہ الجھن میں نہ ہو. کیونکہ جب آپ اپنی باتوں کو دوہرے معیار دیتے ہیں تو آپ اپنے مقصد کو چھپاتے ہیں، تو اس سماج میں آپ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی اور لوگ آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اپنے پیغام کو سادہ اور دو ٹوک رکھیں اور سننے والے آپ کے خیالات سے روشنی حاصل کریں، نہ کہ آپ کی شخصیت سے دور ہو. کیونکہ سچائی اور صفائی ہی دلوں کو پتہ کرنے کا واحد رستہ ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر ہوں گے، آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، آپ کا انداز بیان کلیئر ہوگا، آپ دگنا پالیسی نہیں چلائیں گے، آپ کے دل میں کچھ اور، زبان میں کچھ اور، تو آپ سے یہ معاشرہ دور ہو جائے گا، آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکو گے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو پر امید رہنا چاہیے. پر امیدی کی طاقت کیا ہے؟ امید وہ لاپانی قوت ہے جو انسان کی نا امیدی کے گف اندھیروں میں بھی زندگی کی رونق روشنی دکھاتی ہے اور اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ نامناسب حالات کے سامنے سر تسلیم کم کرنے کی بجائے ایک نئی صبح طول ہونے کا انتظار پورے یقین کے ساتھ کرے. کیونکہ کائنات کا نظام ہے مایوسی پر نہیں بلکہ کائنات کے نظام مایوسی پر نہیں بلکہ حرکت اور مثبت سوچ پر قائم ہے. اور جو لوگ ہر مشکل میں خیر کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں، قدرت خود ان کے لیے بند دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ کا دل امید کے نور سے منور ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت سے ایسی مقناطیسی کشش پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف آپ کو متحرک کرتی ہے بلکہ آپ کے ارد گرد موجود پست ہمت والے لوگوں کو بھی ایک نئی زندگی دیتی ہے، جو ایک عظیم لیڈر کی سب سے بڑی نشانی ہے. چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. چوتھا اصول یہ ہے پختہ ارادہ. اگر آپ کسی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ پکا ہو، آپ کا ارادہ پہاڑوں سے بھی اوپر ہو، آپ کا سوچ اور نظریہ اتنا پختہ ہو کہ کوئی آپ کو پیچھے سے کہیں نہیں جاؤ، آپ سے نہیں ہوگا، تو آپ اپنا دل نہ توڑو. کامیابی کا راستہ پھولوں کی سیج سے نہیں بلکہ کانٹوں سے بری مسافت ہے، جسے صرف وہی لوگ طے کر پاتے ہیں جن کے ارادے پولاد جیسی مضبوط اور پہاڑ جیسا سخت ہو.
جو راستے کے کسی بھی تکن یا رکاوٹ کو اپنی منزل کی راہ میں دیوار نہیں بننے دیتے، بلکہ ہر ٹوکر کو اپنے لیے ایک نیا سبق قرار دیتے ہیں اور دگنی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے اور زمانے کی مخالفت کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، دراصل وہی شخص دنیا میں بڑی تبدیلیاں لانے کا موجب بنتا ہے، کیونکہ مستقل مزاجی جوہر ہے جو کوئلے کو ایرا بنا دیتا ہے، ایک عام انسان کو تاریخ کے ماتے کا جھومر بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی ویژن، کسی منزل پہ جا رہے ہو، کسی جگہ پہ آپ کا جانا ہے، یا آپ نے پروگرام بنایا، یا آپ نے بزنس شروع کی، یا آپ نے کاروبار شروع کی، تو آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کامیابی کا راستہ پھول کی سجی ہوئی نہیں بلکہ کانٹوں سے بری مسابت ہے۔ اس کے بعد 5واں اصول اپنے زندگی میں نوٹ کر لیں، خود اعتمادی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، جس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، وہ دوسروں پہ کیسے اعتبار کرے گا؟ خود اعتمادی بڑی نعمت ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے خود اعتمادی پہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کسے کہتے ہیں؟ خودی اور اناح، غرور و تکبر میں تھوڑا فرق ہے۔ خودی اسے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کام کے لیے، کسی مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا انشاءاللہ میں کر دوں گا یا میں کر سکتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں خودی۔ حنا پسند، غرور و تکبر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کسی مجبوری میں آیا، کسی کام کے لیے آیا، اگر آپ نے یہ جواب دی صرف میں کر سکتا ہوں، یعنی صرف میں کر سکتا ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں غرور اور تکبر، حنا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑا معجزہ تب رونما ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے یہ الفاظ اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ دنیا میں سب سے بڑا معجزہ تب رونما ہوتا ہے جب ایک انسان دوسروں کی تاکید اور واہ کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے اندر موجود خودداد صلاحیتوں پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ خود اعتمادی یہی ہے کہ آپ دوسروں کی آہا، دوسروں کی واہ، دوسروں کی تعریف اور دوسروں نے کیا کہا، دوسروں کو سنے بغیر آپ نے اپنے آپ پر اعتماد کیا اور اپنے اندر موجود خودداد صلاحیتوں، جو اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہے، جو ہنر دی ہے، اس پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا، تو اس بات کا ادراک کر لیا، تو اس کی جیت یا ہار کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہو، جب آپ اپنے صلاحیتوں کو مانتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین خلقیت بنایا ہے، جب آپ کو اعتماد ہو، یقین ہو اللہ کا بہترین خلقیت میں ہوں، میرے اندر بہت اسکیل ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں پہاڑوں کی اونچائی تک جا سکتا ہوں، میں ہر جگہ جا سکتا ہوں۔ جب آپ کو اپنے اندر آپ نے خود شناس ہوا، اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کون ہوں، تو آپ کی ہار جیت کا فیصلہ باہر کے لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ کی ہار جیت کا فیصلہ بلکہ آپ کا اپنا ضمیر اور آپ کی اپنی ہمت کرے گی۔ خود پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کمزوری، خود پہ یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں سے واقف ہونے کے باوجود اپنی طاقت پر نظر رکھیں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے یا میں کامل ہوں۔ کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ کامل، ہر بندے میں نقص ہیں، ہر بندے میں کمیاں ہیں، ہر بندے میں خرابیاں بھی ہیں۔ آپ اپنی خرابیاں معلوم ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہ میری خرابیاں ہیں، لیکن آپ اپنی طاقت اور اپنی اچائیوں کو سامنے لا کے منزل کی طرف بڑھو۔ کسی پر تنقید کرنے کو اور کسی بھی تنقید کو اپنے اعصاب پر سوار نہ ہونے دیں۔ لوگ آپ کی کمزوریوں پہ تنقید کریں گے، لوگ آپ کی زبان پہ تنقید کریں گے، لوگ آپ کی چہرے پہ تنقید کریں گے، لوگ آپ کی سوچ پہ تنقید کریں گے، لوگ آپ کی خیالات پہ تنقید کریں گے، لیکن خود اعتمادی اور منزل پہ پہنچنے کے لیے کسی بھی تنقید کو اپنے اعصاب پہ سوار نہ ہونے دیں، کیونکہ جب آپ خود اپنی قدر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی قابلیت کا لوا منوانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چونے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ جب خود اعتمادی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو چھٹے اصول کا بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے صبر اور برداشت۔ جب انسان کے پاس صبر اور خود اعتمادی کے بعد صبر اور برداشت تو ہونا چاہیے۔
آپ نے ایک منزل پہ جانا ہے، آپ کے اندر آپ پختہ ارادہ ہے، آپ کو امید ہو، آپ کو اللہ پہ یقین ہے، خود پہ یقین ہے، تو اس کے بعد صبر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صبر وہ ڈال ہے جو انسان کی زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں سکون کی چاو فراہم کرتی ہے۔ صبر وہ ڈال ہے جو انسان کی زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں سکون کے چاو فراہم کرتی ہے۔ صبر وہ چیز ہے جو انسان کسی صحرا میں بھٹکا ہوا ہے، انسان کسی منزل سے بھٹک چکا ہے، انسان کسی ایسے مجلس میں بیٹھ چکا ہے جہاں پہ اس کے شعور، اس کے نفسیات کے خلاف بات ہو رہا ہے، تو انسان کو اپنا صبر اور برداشت اس وقت دکھانا چاہیے۔ صبر وہ ڈال ہے جو انسان کو زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں سکون کی چاو فراہم کرتی ہے اور اسے جلد بازی کے نقصانات سے بچاتی ہے۔ صبر وہ ہے جو انسان کو جلد بازی کے نقصانات سے بچاتی ہے، جو اکثر اوقات برسوں کی محنت کو ایک پل میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس صبر اور برداشت نہ ہو، جو آپ نے محنت کی، جو آپ نے عزت کمائی، وہ برسوں کی محنت ایک پل میں ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر بیج کو تناؤ درخت بننے کے لیے زمین کے سینے میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ ہر درخت کو بڑا درخت بننے کے لیے، بڑا تناؤ درخت بننے کے لیے مٹی کے سینے میں قیام کرنا پڑتا ہے اور وقت کی سختیوں کو سہنا پڑتا ہے۔ برداشت کا مادہ انسان کے ضعف کو جلا بخشتا ہے اور اسے روحانی طور پر مضبوط کر دیتا ہے، جس کی بدولت وہ اشتعال انگیزی کے دور میں بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر صحیح سمت کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں جاؤ جلال دیتی ہے، بلکہ اسے اخلاقی طور پر ایک بلند مرتبہ پر فائز کرتی ہے۔ یہ جو 6 اصول تھے میں نے بیان کیے، ان 6 اصولوں کو دعا کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی پہ لاگو کروں، اپلائی کروں، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اقبال کا ایک شعر سے ویڈیو کو ختم کروں گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔